بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورۃ البروج۔ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو خیر و صلاح کا داعی، فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ اس مقدس مذہب کی تمام تر تعلیمات، احکامات و ہدایات کا ماخذ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ مذہب ہے جو ہر فرد، قوم و ملت، ملک و حکومت اور مرد و زن کی ضروریات و حاجات کا کفیل ہے۔ کلام مجید منبع رشد و ہدایت اور علم کا خزانہ ہے۔ آئیے ہم بھی کلام مجید کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم سورہ بروج کے متعلق جاننے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے اصحاب الخدود، فرعون اور ثمود کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آج مسلم معاشرہ میں جس قدر بے راہروی، بد کرداری، بد اخلاقی راہ پا گئی ہے، وہ کسی صاحب بصیرت اور اصحاب فکر و تدبر کی دوربین و دور رس نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔
اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں علم نافع کی دولت سے بہرہ مند فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان کی جس میں برج ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو گواہ ہے، اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، وہ اس بھڑکتی آگ والے، اذ هم علیہا قعود، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے، وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، یہی نہ کہ وہ ایمان لائے اللہ عزت والے سب خوبیوں سراہے پر۔ الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے۔ وهو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا، اپنے نیک بندوں پر پیارا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک، عزت والا۔ فعال لما يريد، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ هل اتاك حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ فرعون وثمود، وہ لشکر کون؟ فرعون اور سمود۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن
مجید. بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے فی لوح محفوظ. لوح محفوظ میں.